قرآن مجید کا 48واں سورہ سورہ فتح۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں ہمیشہ رہیں، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد و عورت جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب نازل کرے۔ ان کے سر عذاب کی گردش ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا، لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا، اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ اور جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے کہ اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، تو تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو۔ اللہ نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہے، پھر یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو بہت کم سمجھ پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ عنقریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو انتہائی سخت جنگجو قوم ہوگی،
کہ تم ان سے جنگ ہی کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بہترین اجر عنایت کرے گا، اور اگر پھر منہ پھیر لوگے جس طرح پہلے کیا تھا تو تمہیں دردناک عذاب کے ذریعے سزا دے گا۔ اندھے آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور مریض کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا خدا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو روح گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں اس کے عوض قریبی فتح عنایت کر دی، اور بہت سے منافع بھی دے دیے جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہر ایک پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس نے تم سے بہت سے فوائد کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس غنیمت خیبر کو فوراً عطا کر دیا اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تاکہ یہ صاحبان ایمان کے لیے ایک قدرت کی نشانی بنے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اور دوسری غنیمتیں جن پر تم قادر نہیں ہو سکے خدا ان پر بھی حاوی ہے، اور خدا تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر یہ کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور مددگار نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی خدا ہے جس نے کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے سرحد مکہ کے اندر تمہارے فتح پا جانے کے بعد بھی روک دیا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے رکے رہے۔ اور اگر صاحب ایمان مرد اور با ایمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ دانستگی میں انہیں بھی پامال کر ڈالنے کا خطرہ تھا، اور اس طرح تمہیں لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں روکا بھی نہ جاتا۔ روکا اس لیے تاکہ خدا جسے چاہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے، کہ یہ لوگ الگ ہو جاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت جیسی ضد قرار دے لی تھی کہ تم کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے، تو اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں کلمہ تقوی پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے حقدار اور اہل بھی تھے، اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بے شک خدا نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم لوگ مسجد الحرام میں امن و سکون کے ساتھ بال منڈوا کر اور تھوڑے سے بال کاٹ کر داخل ہوگے، اور تمہیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ تو اسے وہ بھی معلوم تھا جو تمہیں نہیں معلوم تھا، تو اس نے فتح مکے سے پہلے ایک قریبی فتح قرار دے دی۔ وہی وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، اور گواہی کے لیے بس خدا ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سرخم کیے ہوئے سجدہ ریز ہیں، اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ کثرت سجود کی بنا پر ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات پائے جاتے ہیں،
یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں ہے، جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے، پھر اسے مضبوط بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خوش کرنے لگے، تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلایا جائے۔ اور اللہ نے صاحبان ایمان و عمل صالح سے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔